سامعین، ٹرو پیٹریٹ چینل کے ساتھ آپ کا ہوسٹ وقاص احمد نون حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب لکھی ہے میرے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس عزیز نے۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک وقت سے پہنچ سکیں۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ آپ نے یہ میرا ویڈیو دیکھنی ہے، پوری سننی ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ تذکرہ حسین ایک عشقیہ داستان ہے۔ آپ کو مزہ آئے گا اور سن کر آپ نے آگے اپنے واٹس ایپ کنٹیکٹس کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ریکویسٹ کرنی ہے میرے چینل کی سبسکرپشن کے لیے۔ تو برائے مہربانی سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں سبسکرائب کریں۔ لیں جی، پڑھنا شروع کرتے ہیں جی۔ آج ہم شروع کریں گے پیج نمبر 137 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اور واقعی اب دوست کوئی بھی تو زندہ نہ بچا تھا جب تک وہ زندہ رہے، اہل بیت کے کسی فرد کو خراش تک نہیں آنے دی۔ وہ سب ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں، جبھی تو اہل بیت پر ان کے ہاتھ پہنچے ہیں۔ پورا گلشن اجڑ گیا، پورا گھرانہ لٹ گیا، ابو طالب کا گھرانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھرانہ۔ خیمے میں اب صرف عابد بیمار ہیں یا شیر خوار علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میدان وگا میں اکیلے حسین علیہ السلام۔ ساجد بیمار میں اگر چلنے کی ذرا بھی سکت ہوتی تو میدان جنگ میں باپ کے ساتھ ہوتے۔ ظالم درندوں، سفاک بھیڑیوں، شیطان صفت انسانوں، انسانی شرف کو تم نے یوں پامال کیا ہے کہ تمہاری بربریت اور درندگی رہتی دنیا تک بدی کی تمثیل بن کر زندہ رہے گی۔ تم نے اللہ کے خوف سے منہ موڑ لیا، اب ہر آنے والے زمانے کی پھٹکار قیامت تک تمہارا پیچھا کرے گی۔ وہ دیکھو حسین خیمہ گاہ کی جانب آئے، سر سے بہنے والا خون بتا رہا ہے کہ کسی شقی اور بدبخت کا وار ہو چکا ہے۔ اپنی مائی جائی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، بہن، میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہمارے ذمہ ایک قرض چلا آ رہا ہے، زمین کا قرض۔ شاید اب زندگی مزید وفا نہ کرے۔ میرے بیٹے، میرے لخت جگر علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاؤ تاکہ اس کے خون سے آل اسماعیل کا وہ قرض چکا ڈالوں۔ خون علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کی پیاس بجھا دوں، اس افسانے کی تکمیل کر دوں جسے میرے بابا علیہ السلام نے ناتمام چھوڑا تھا۔ خون اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تفصیل لکھ دوں جس کا اجمال میرے بابا اسماعیل علیہ السلام کا گلا تھا۔ آج اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی قیمتی متاع نہیں رہی جسے اللہ کے حضور پیش کر سکوں۔ اور پھر حسین علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے لخت جگر کو گود میں لیا اور مقتل میں آ پہنچے۔ فرشتوں نے آسمانوں کے دریچے کھول دیے تاکہ آسمانی مخلوق خلیفۃ اللہ فی الارض کی یہ معراج بھی دیکھ لے۔ حوران بہشتی معصوم شہزادے کے استقبال کو بڑھی، ان کے ہاتھوں میں جنتی پھولوں کے گجرے اور ہونٹوں پر درود و سلام کے نغمے تھے۔ ملائکہ باپ اور بیٹے کی قربانی کا منظر دیکھنے کے لیے ایک مدت سے منتظر تھے۔ آج وہ منظر آراستہ کیا جا چکا ہے تو اپنے میں وہ تاب نظارہ نہیں پا رہے ہیں۔
سراپا اضطراب بنے ہوئے ہیں، پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تسلیم و رضا اور ظلم و جفا کے دو عظیم شہکار باہم مقابل ہیں۔ ایک طرف حسین علیہ السلام اور ان کا معصوم فرزند ہے، تو دوسری طرف انسان نما درندے۔ ایک طرف یہ رفت، دوسری طرف یہ پستی، وہ دونوں کا موازنہ کر رہے ہیں۔ حق اور باطل کا ازلی اور ابدی مارکا آج پورے عروج پر ہے۔ حق چاہتا ہے عظمت و رفت انسانی کا کوئی مقام، کوئی درجہ ہاتھ سے نہ جانے پائے، جبکہ ظلم و باطل کی یہ خواہش ہے کہ انسانی پستی کا کوئی مقام باقی نہ رہے، جس کو کبھی انسانی تخیل کی پرواز بھی چھو سکے۔ افلاک کے مکین پورے تفکر اور انہماک سے انسانیت کی ان دونوں سرحدوں کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک تیر قضا بن کر آیا اور معصوم اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ زمین و آسمان لرز اٹھے، قدوسیوں میں ایک شور غم اٹھا، سورج کی شعائیں ماند پڑ گئیں، فضا کا رنگ زرد ہو گیا۔ حسین علیہ السلام نے اس کے خون کو چلو میں بھرا، حسین علیہ السلام نے اس کے خون کو چلو میں بھرا اور زمین کے تپتے ہوئے ہونٹوں میں انڈیل دیا۔ زرے اس معصوم سرخی سے جگمگا اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ دلدوز کہانی اپنے منطقی انجام کی طرف تیزی سے مائل ہے، اپنے نقطہ عروج پر پہنچنے کے لیے بےتاب ہے۔ اسے ایک اور مقدس سر چاہیے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر۔ اسی ایک سر کے لیے تو انہوں نے یہ سر دھڑ کی بازی لگائی، اسی کے لیے تو جہنم کے دہکتے انگاروں کا عذاب قبول کیا تھا، اسی کے لیے تو اپنی آخرت تباہ کی تھی، اسی کے لیے تو کئی مقدس سرشانوں سے کاٹ دیے گئے۔ ہاں، یہی سر ان کا گوہر مقصود تھا، اسی پر ان کی توقیر کا انحصار تھا، یہی سر ان کے لیے تقرب شاہی کا باعث بنے گا، اسی کے عوض ان پر شاہی نوازشات کی بارش ہوگی۔ ہاں، یہی سر انہیں چاہیے جو عظمت آدم کی علامت ہے، احیاء دین کا نشان، ارتقائے آدمیت کا پشتبان۔ وہ اسے بہرحال حاصل کرنا چاہتے تھے اور بہت جلد چاہتے تھے۔ چنانچہ لشکر ادا تنہا حسین علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا۔ شدت جنگ اور جھلسا دینے والی گرمی میں تشنہ لب حسین علیہ السلام اب بھی پہاڑ کی طرح ثابت قدم تھے، مسلسل وار کرتے اور وار سہ رہے تھے کہ ایک تیر آیا جو آپ علیہ السلام کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ دل کڑا کر کے تیر کھینچا، ہاتھ منہ کی طرف اٹھائے تو چلو خون سے بھر گئے، وہی خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے، الہی میرا شکوہ تو تجھ ہی سے ہے، دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور پھر شمر اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر تم میں دین نہیں اور تم روز آخرت سے ڈرتے نہیں تو کم از کم دنیاوی شرافت پر تو قائم رہو، میرے اہل بیت کے خیموں کو اپنے جھالوں اور باشوں سے محفوظ رکھو۔ زخموں سے چور امام استقلال کا مجسمہ بنا، اب بھی ان سے نہ مرد آزما تھا کہ ملعون زرا بن شریک تمیمی نے شانے پر تلوار ماری، آپ لڑ کھڑائے کہ سنان بن انس آگے بڑھا اور نیزہ مار کر آپ کو زمین پر گرا دیا، اور پھر اس خیال سے کہ یہ قیمتی سر کوئی اور نہ لے لے، تیزی سے گھوڑے سے اترا،
تڑپتے ہوئے لاش امام کو ذبح کر کے سر تن سے جدا کر لیا اور سر اقدس کو ہاتھ میں اٹھا کر دیوانہ وار رقص کرنے لگا اور چلانے لگا، مجھے سونے چاندی سے لاد دو، میں نے بڑا بادشاہ مارا ہے، میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل ہیں اور اپنے نسب میں سب سے برتر ہے۔ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اب ان کا سر برید لاشا سامنے پڑا ہے، لیکن صفاق دشمن کی آگ ابھی سرد نہیں ہوئی۔ جسد اطہر سے لباس نوچ رہے ہیں، کرتا زیر جامہ، ٹوپی امامہ، تلوار اور برد یمانی، ہر چیز لوٹ لی گئی ہے۔ وہ جسد اطہر چاند تاروں نے بھی کبھی بے حجاب نہ دیکھا تھا، کربلا کی تپتی ریت پر برہنہ پڑا ہے، اس پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، کچھ لوگ خیام اہل بیت میں لوٹ مچائے ہوئے ہیں، خاندان رسالت کی حرمت و تقدیس کی ایک ایک کر کے دھجیاں فضا میں بکھیر دی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سروں سے ردائیں اور کانوں سے بالیاں نوچ لی گئیں۔ آئے زمین کرب و بلا، بڑا کڑا حوصلہ ہے تیرا کہ اتنے عظیم طوفان کو تو اپنی چھاتی پر دیکھ کر خاموش رہی، ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ظلم و بربریت کے ان خوفناک مظاہروں کو دیکھا اور تجھ میں زلزلہ نہ آیا، بے وفائی اور بہیمیت کے مناظر کا مشاہدہ کیا اور تو شک نہ ہوئی، اگر تجھ میں کچھ بھی درد اور وفا ہوتی تو ان شقی القلب بھیڑیوں کو زندہ نگل لیتی۔ تیری پشت پر جو خونی ڈرامہ کھیلا گیا اس کا تقاضا تھا کہ تو کروٹ بدل کر ان بدبخت انسانوں کی ہڈیاں پیس ڈالتی جنہوں نے شرافت اور انسانیت کو یوں بے آبرو کیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر وہ مظلم ڈھائے کہ رہتی دنیا تک وہ ایک مثال رہے گی۔ اے حسین علیہ السلام، اے حسین علیہ السلام کے اہل بیت، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے با وفا ساتھیو، تمہیں کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کروں؟ مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے جن کے ساتھ اپنے جذبات کی ترجمانی کر سکوں۔ تمہارے درجات کی بلندی انسانی فہم و ادراک سے ورا الورا ہے، اسے تو شہپر جبریل علیہ السلام بھی نہیں چھو سکتا، اس کا احاطہ تو صرف رب کائنات ہی فرما سکتے ہیں، کیونکہ اس کی رحمت کی وسعتوں میں تمہاری روحیں اسودہ حال ہیں۔ اے زہرہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے قلم میں یہ طاقت نہیں کہ تیرے مصائب کی داستان کو صفحہ کرتاس پر منتقل کر سکوں، شام میں غریباں سے شروع ہونے والی داستان ہی بیان کر دوں تو پتھروں کے سینے گداز ہو جائیں۔ تیرے بیٹے، تیرے بھتیجے، تیرے بھائی گنجے شہیداں میں خون میں نہائے پڑے تھے، ان کے لیے نہ کفن تھا نہ قبر، کہ اسی حال میں کوفہ کی روانگی کا حکم مل گیا۔ میں کن الفاظ میں اس منظر کی عکاسی کروں؟ جب آخری بار تو نے خدا حافظ کہا تھا تو تیرے دل پر کیا گزری ہوگی؟ دلی جذبات آنسوؤں کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، الفاظ کے قالب میں نہیں ڈھل سکتے، سسکیوں اور آہوں میں تو عرض مدعا ہو سکتا ہے، زبانوں بیان میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر میدان جنگ میں تیری نظر اپنے پیارے بھائی حسین علیہ السلام کے لاشے پر پڑی تھی،
تو کون ماں کا لال ہے جو تیرے جذبات کی ترجمانی کا حق ادا کر سکے؟ جی معزز سامعین، ہم نے پیج نمبر 141 تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ تذکرہ حسین آپ پورے ذوق و شوق سے سنیں گے، کیونکہ شیطانی قوتیں اور نفسانی خواہشیں آپ کو یہ سننے سے روکیں گی، کیونکہ وہ یوٹیوب کے اوپر وہ چاہیں گے کہ آپ کچھ انٹرٹینمنٹ دیکھیں، مگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ضرور آپ تذکرہ حسین سنیں، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ ایک دفعہ نہیں تو کم از کم 2 دفعہ تو ضرور سنیں۔ شکریہ یا